یہ سال تھا 1982 کا۔ آگام کی ایک چھوٹی سی بستی میں چند دلوں میں ایک ایسا خیال جنم لیتا ہے، ایک روشنی کا، ایک نظام کا، جو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کو بھی منور کرے۔ یہ خیال تھا تعلیم کا، روشن مستقبل کا، ایک ایسے مشن کا جو ہر بچے تک علم کی روشنی پہنچائے۔ پھر آگام کے بزرگ، جوان اور بچے سب نے مل کر ایک نعرہ لگایا، علم ہر گھر تک، علم ہر گھر تک۔ سب نے اپنے ہاتھ ملائے، اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنا جذبہ اس مشن کے نام کر دیا، اور اسی جذبے نے جنم لیا ماڈل پبلک سکول آگام، جو بعد میں پھر چستی میموری پبلک سکول کے نام سے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ ایک تعلیمی مرکز، ایک روحانی سفر کا آغاز جو صرف کتابیں نہیں، زندگی اور انسانیت کا درس بھی دیتے ہیں۔ آج اس سکول نے صرف ایک عمارت نہیں بلکہ لاکھوں خوابوں کو ایک پہچان دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک خیال نے، ایک سوچ نے ایک چھوٹی سی بستی کو تعلیم کے نور سے روشن کر دیا۔ میں ہوں ساحل رضا، آئیے شروع کرتے ہیں یہ روشنی بری کہانی۔ چونکہ ام ادارچ بنیاد پیمس تقریباً 1962 منٛز، تہٕ تۄہہِ کوٚرُو سوال کہ لُکن ہٕنٛدِس ذہنس منٛز کِتھ پٲٹھۍ آو۔ حقیقت چھِ یہِ کہ سارنٕے ذہنس منٛز چھُنہٕ آسان سارے کتھ بیک وقت موجود کینٛہہ افراد چھِ آسان، مختلف ذہن چھِ آسان، مختلف سوچ چھِ آسان، مختلف خیالات چھِ آسان۔ یہ قصہ ہے 1982 کا، جب آگام کی سرزمین پر ایک خواب نے جنم لیا، ایسا خواب جو علم، دین اور انسانیت کے نور سے جگمگاتا تھا۔ یہ خیال ان لوگوں کے دل میں آیا جو دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشن ذہن رکھتے تھے، جیسے مرحوم محمد عارف ڈار صاحب، جن کی نیک تمناؤں کی وجہ سے اس کارواں کو جنم دیا۔ ایک اور اہم شخصیت تھی مرحوم مولانا محمد اکبر کرمانی، خطیب جامعہ قدیم ہندوارہ، تم پتہ تک ادارس مز کام کران یس ماڈل سکول کس ناوس پہ ہندوارِ۔ تم بچے برونٛہہ کن پروگرام دِوان ٲسۍ، تم عربیس مز کتھ کران یس سانہِ سمجھِ نیبر اوس۔ تم کینٛہہ کتھ لۄکچہِ مۄکچہِ، من رب کا، ماں اسم کا، ماں دین کا، یم چیز پتہ ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ وٕچھان، أسۍ دپان خۄدا أسۍ کتھ دُنیاہس منٛز چھِ روٗدمٕتۍ، تہٕ اَسہِ چھُنہٕ تران یہِ فِکری کینٛہہ، حالانکہ أسۍ تہِ وٕچھو یہِ سانہِ بستی منٛز گوٚژھ یُتھ ادارہ آسُن۔ اور اس وقت وہ بچوں کو عربی اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور یہی منظر دیکھ کر آگام کے کچھ چنے ہوئے افراد کے دل میں یہ خیال آیا، کاش ہمارے گاؤں کے بچے بھی دین و دنیا کی روشنی سے منور ہو۔ یوں ایک مشن کی بنیاد پڑی جس کا مقصد تھا آگام کے ہر بچے کو تعلیم کے جھنڈے تلے لائے، اور اس مشن کو حقیقت میں بدلنے میں کچھ روشن چراغ سامنے آئے، جیسے مرحوم محمد عارف ڈار صاحب، حاجی غلام احمد ڈار صاحب، حاجی خضر محمد بٹ صاحب، محمد رفیق بٹ صاحب، مرحوم غلام رسول بٹ صاحب، ثناءاللہ میر صاحب، شہزاد احمد میر صاحب راجپورہ۔ جو اللہ تعالیٰ توفیق تمن تم وقت کن انسانن تو دوٚپُکھ أسۍ کرو امہِ خٲطرٕ کوٗشش۔ شروع میں زمین کی کمی کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی کمی کی وجہ سے آگام کی بستی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ان کے دل اور دماغ میں جوش اور جنون اور جو جذبہ تھا اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے، وہ برقرار رہا۔ چونکہ سانہِ بستی چھِ اللہ تعالیٰ ہن یہندس کالس یہ سحر گوٚنمُت، یِمن یہ نیکی ہٕنٛز کانٛہہ کتھا چھِ یِوان، یِم کتھ سۭتۍ آسان تعلق تھاوان، کتھ سۭتۍ آسان نہٕ کینٛہہ، مگر یہ نیکی چھِ یِمن ؤلۍ فِکر تران، یِم چھِ اتھ منٛز ساتھ دِوان۔ چونکہ گۄڈنِچ بنیاد گٔے اتھ شروع غلام رسول بٹ مرحوم، بیٚیہِ تِم ٲسۍ زٕ بٲے بارٕنۍ، بیٚکِس اوس ناو بیٛاکھ چھُ حالے حیات غلام رسول بٹ، ییٚمِس ٲسۍ ونان لس بٹ۔ بہرحال
تو تمن دکان بن تک دکان پہ تک کمرہ اخ یتھے پہ دس کرو اتی پہ شروعات چونکہ ٹیچرن تم دہ یم دہ اس کریو اس فلاح عام ٹرسٹ ستن ات خاطر کہ تھی ہیو اس کت پہ پکناؤ کت پہ کیا کرو تمن دہن مرحوم کیا تم سن ناو حبیب اللہ والی صاحب اللہ تعالیٰ کنس مغفرت کر شاید ناظم تعلیمات تم آئی یور یہ وچ حالات شالات تمن اللہ تعالیٰ سن بصیرت دس تمو وچ سیاسی پوزیشن کیا پگہ پی سکول اس پہ پتہ اس ٹیچر یور سوزن سہ پہ اس پتہ لڑون اس پتہ تم سے انتظام کرن تمن وچ سیاسی لحاظ اس سون دماغ صحیح کی یوں آگام کے لوگوں کو زیادہ تجربہ نہ تھا اسکول چلانے کا، تو کچھ گنے چنے لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم فلائم ٹرسٹ کو اس اسکول کو نگرانی کرنے کے لیے بولیں. پھر ایک بزرگ شخصیت کو مدعو کیا گیا جن کا تعلق صدقو جی سے تھا. وہ بہت مشہور تھے دینی، اخلاقی اور تقوی کے لحاظ سے. مرحوم سو صدقو جی روزن تو امس پہ ٹھہرے نظر پہ تس اومت رۄپیہِ 200 گئی تس سۭتۍ تنخواہ تم تر زمانس مقرر. تم کر شروعات 15 بچن پہ گو سکول شروع تو ات دکانس پہ بن تم دکان پہ ات کمرانہ اخ تو اتھ مز کور شروعات. اس نے 15 بچوں کے ساتھ اسکول کی شروعات کی جس میں کچھ نامیوں تھے. جو اسکول کا جو پہلا بیچ تھا وہ 15 بچوں سے شروع ہوا تھا، جن میں سے کچھ نام یوں ہیں: ولی محمد ڈار، فیاض احمد ڈار، سید مہراج الدین، غلام محمد ڈار، عبدالاحد بٹ، محمد اکبر ڈار، محمد شفیع بٹ، علی محمد بٹ، حنیفہ بیگم، فاطمہ بیگم، شریفہ بیگم. یہ تھے وہ اس چستی میموریل جس کا نام تب ماڈل پبلک اسکول تھا. تو یہ پہلا بیچ تھا اس اسکول کا، اس ادارے کا، جس ادارے کا خواب آگام کی بستی نے دیکھا تھا. پھر استاد عبدالمجید صاحب نے ان بچوں کی ایسی تربیت کی، اس انداز میں کی کہ وہ دین و دنیا دونوں میں مثال بنے. وار 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 بچن تم اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، اسلامی کردار تمس تعلیم لۄکٹن بچن دِتھ. یم لۄکٹن بچن تہِ کیا تم یم سات گھر ٲسۍ تم ٲسۍ ماجہِ پننہِ پرژھان ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ پرٛٮ۪تھ چیٖز تھپھ کٔرِتھ کران بسم اللہ الرحمن الرحیم، ژےٚ کیازِ چھِ پنُن مس یلہٕ. ییٚلہِ مےٚ بچے لوگ مٲلِس ماجہِ تعلیٖم دِنۍ یِہنٛدٮ۪ن والدینن ہُریو اتھ منٛز شوق، نہ سٲنۍ بچہِ کیٛاہ تام ہیٚچھان. وہ اپنی سوسائٹی میں ایسے کارنامے کرنے لگے جن سے پوری سوسائٹی، پوری آگام کی بستی متاثر ہو گئی. ان بچوں کو دیکھ کر پورے آگام متاثر ہوا اور لوگوں کا جذبہ مزید بڑھنے لگا اس سکول کو لے کے. اس طرح سکول اور آگام کے لوگوں کے وہ خواب جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سچ ہو رہے تھے. لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. 2 سال کے بعد یعنی 1984 کا سال تھا، ایک اندھونک سال جس نے آگام کے دل میں ایک ایسی چوٹ چھوڑی جس کی گونج آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے. آگام کی بستیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی. ایک خوفناک آتش زدگی نے لمحوں میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا. مکانات، مال، زمین اور افسوس وہ ننھا سا خوابگاہ اسکول بھی جو بچوں کی روشن مستقبل کی امید تھا، وہ بھی اس آگ کی لپٹ میں آ گیا. یہ وقت آگام کے لوگوں کے لیے صرف صدمے کا نہیں، ایک کٹھن امتحان کا تھا. ایک سوال سب کے ذہن میں تھا: اب کیا ہوگا؟ کیسے دوبارہ امید جگے گی؟ کیسے اس خواب کو پھر سے زندہ کریں گے؟ پھر شروع ہوا صبر، حوصلے اور قربانیوں کا وہ سفر جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. گاؤں کے کچھ افراد نے حوصلے جٹایا، زمین کی تلاش شروع ہوئی. پھر اس طرح یوں پہنچے غلام رسول ڈار کے پاس جو آگام کے رہنے والے تھے.
ایک سادہ دل لیکن بڑا انسان، اس نے زمین دینے کی حامی بھر لی۔ یہ محض زمین نہ تھی، ایک نیا صبح کا آغاز تھا۔ پھر اس طرح کچھ ٹرک والے آئے جنہوں نے اسکول کی بنیاد رکھنے کے لیے پتھر فراہم کیے، جن میں شامل تھے مرحوم غلام محمد ڈار صاحب جو کہ اہگام کے رہنے والے تھے۔ اس طرح ایک اور شخص غلام رسول میر صاحب جو راجپورہ کے رہنے والا تھا، اور بے شمار ایسے چہرے جن کی محنت، جن کی خاموشی قربانیوں سے یہ خواب ایک بار پھر جگ گیا۔ دھیرے دھیرے پھر سے اسکول کی عمارت بنی، پھر سے بچوں کی ہنسی گونجی، پھر سے اہگام کی فضا میں علم کی خوشبو پھیلنے لگی، اور وہ خواب جو رکھا ہوا تھا، جو بکھرا ہوا تھا، پھر سے افق پر چمکنے لگا۔ سال تھا 1989۔ وادی کشمیر کے لیے ایک کٹھن سال، سیاسی اور سماجی حالات بگڑنے لگے، اور ان حالات کے زد میں وہ معصوم خواب بھی آئے جو اسکولوں کے دیواروں پر لکھے جا رہے تھے۔ اہگام کا چستی میموریل پبلک اسکول بھی انہی حالات کا شکار بنا۔ تعلیم کا یہ چراغ کچھ وقت کے لیے بجھ گیا۔ جب اسکول بند ہوا تو جو پرائیویٹ اساتذہ یہاں پڑھاتے تھے وہ حکومت کے دوسرے اداروں میں کام کرنے لگے، اور اہگام کے لوگوں کے لیے ایک نیا مشکل وقت شروع ہو گیا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، لیکن اسکول کی گھنٹی بجنے کی آواز کہیں کھو گئی۔ پھر ایک دن اہگام کے لوگوں نے دوبارہ سوچا کیوں نہ اس خواب کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور اس سوچ کے ساتھ ایک شخصیت سامنے آئی، راجہ خورشید احمد خان صاحب راجپورہ۔ ان کی کوششوں، لگن اور اخلاص نے وہ کام کر دکھائے جو برسوں بعد ممکن ہوا۔ راجہ صاحب نے شاٹھی گام سے ایک بہترین استاد مرحوم علی محمد خان صاحب کو بلایا، اور یوں اسکول کا احیا شروع ہوا۔ اسی وقت اسکول کے نام میں نیا اضافہ ہوا، انگلش میڈیم پبلک اسکول۔ اب چستی میموریل پبلک اسکول اب صرف ماضی کی یاد نہیں رہا، بلکہ ایک نیا شروعات کا نشانہ بن گیا۔ آج اسکول کی فضا میں پھر سے وہی خوشبو ہیں، تعلیم، تربیت اور خوابوں کے کارواں۔ کہانی ابھی باقی ہے، مگر ایک بات طے ہے، جب لوگ جڑ جائیں تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جہاں تعلیم رک جائے وہاں قومیں تھم جاتی ہیں، مگر جہاں لوگ جاگ جائیں وہاں پھر سے امید جاگتی ہیں۔ ہر کامیاب ادارے کے پیچھے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو خاموشی سے لیکن خلوص دل سے اس کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ چستی میموریل پبلک اسکول اہگام ایک ایسا ہی ادارہ جو 1982 سے آج تک علم کا چراغ روشن کرتا آیا ہے۔ اس سفر میں جو شخصیت ہمارے ساتھ تھے وہ صرف نام نہیں، ایک نظریہ، ایک جذبہ اور ایک خواب ہے۔ آج ہم ان عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عبدالمجید بٹ صدکو جی، محمد عارف ڈار اہگام، خورشید احمد خان راجپورہ، سید فاروق شاہ اہگام، حاجی خضر محمد بٹ اہگام، شہزاد احمد میر راجپورہ، غلام احمد ڈار اہگام، غلام رسول بٹ اہگام، راشق رسول بٹ اہگام، مدثر احمد بٹ اہگام۔ چونکہ غلام رسول بٹ اور راشق رسول بٹ دونوں نے اپنے مدت میں بہت اچھے کام کیے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کی اور اسکول کی عمارت اور تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے میں بھرپور محنت کی۔ چستی میموریل پبلک اسکول اہگام نے بلا شبہ سینکڑوں طالباؤں کو مستقبل کو سنوارا، لیکن اس کامیابی کا سہرا ان چیئرمین حضرات کے سر جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ ادارے کو اپنا گھر سمجھا اور تعلیم کو ایک مقدس مشن مانا۔ یہ صرف ایک اسکول نہیں، یہ خوابوں کی وہ زمین ہے جہاں علم کا بیج کبھی آنسوں سے سیراب ہوا، جہاں دیواریں اینٹوں سے نہیں دعاؤں سے بنی تھیں۔ یہ چستی میموریل پبلک اسکول اہگام ہے
जहाँ हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलता था बल्कि एक उस्ताद की नीयत, एक माँ की दुआ और एक कौम का ख्वाब भी जागता था। और अगर आज ये चिराग रोशन है तो ये इन हाथों का सदका है जिन्होंने अपने जज्बे, अपने खून, अपनी ज़िंदगी की बहारें इस स्कूल की बुनियादों में दफन कर दी। जैसे अब्दुल मजीद सदकोजी, गुलाम मोहिउद्दीन अख्तर कुपवारा, अली महमूद खान शाठीगाम, अब्दुल अहद तेली कोहरा, शहजाद अहमद मीर राजपुरा, अब्दुल अजीज़ डार नतनूसा, महमूद सुल्तान भट्ट हांगा मावर, फयाज अहमद पीर चोगल हनवारा, मोहम्मद शफी मलिक, आरू गलूरा हनवारा। ये वो लोग थे जिन्होंने तनख्वाह से नहीं बल्कि खुलूस से काम लिया, जिन्होंने महज हाजिरी नहीं दी बल्कि अपनी मौजूदगी से नस्लों को तकदीरें बदली। आज अहगाम का हर बच्चा, हर वालिदैन, हर पतर आपको सलाम पेश करता है, क्योंकि आपने सिर्फ स्कूल ही नहीं बनाया बल्कि बच्चों का मुस्तकबिल बनाया। तुम थे तो ख्वाब थे किताबों में, तुम थे तो ख्वाब थे किताबों में, तुमसे ही थी रौनक हर सवाल में। अहगाम की मिट्टी तुम्हारा एहसान माने, अहगाम की मिट्टी तुम्हारा एहसान माने, तुम हो तो जिंदगी हर मिसाल में। कभी कभी कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो वक्त होता है, जज्बात होते हैं और वो पल जो कभी लौट कर नहीं आते। आज उन्हीं यादों का सफ़र दोबारा जीते हैं। हर कुर्सी, हर बेंच एक आवाज़ होती है जो सिर्फ दिल से सुनी जा सकती हैं। चलिए चलते हैं उन पुरानी गलियों में जहाँ हम छोटे हुआ करते थे। सब कुछ कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा है। आज इन तस्वीरों के ज़रिए उन यादों को दोबारा छूने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चले गए, कुछ पल रह गए, स्कूल के वो लम्हे बस यादों में कह गए। वो मिट्टी, वो खुशबू, वो स्कूल का आंगन जहाँ सपने पैदा हुए और मासूमियत जवान बनी। स्कूल के वो दिन वक्त से कहीं आगे निकल गए, पर उन स्कूल के दिनों में हमें जीना सिखा लिया। वो स्कूल की यादें आज भी दिल के अंदर, ये वही मोड़ है जहाँ जिंदगी मुस्कुराया थी कभी। यूं वक्त के साथ साथ चिश्ती मेमोरियल पब्लिक स्कूल आगाम ने एक नया दौर का आगाज़ किया। क्लासरूम्स में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, किताबों की खुशबू फ़िज़ा में फैलने लगी और उसातिज़ा की रहनुमाइयों ने इल्म की रोशनी को मज़ीद फैला दिया। आगाम का यह तालीमी ख्वाब अब सिर्फ आगाम गाँव तक महदूद न रहा, बल्कि पूरी राजवार के इलाके में उसकी शोहरत फैल गई। दूर दराज के गाँव से बच्चे यहाँ आने लगे अपनी ज़िंदगी संवारने और दीन व दुनिया दोनों की तालीम हासिल करने के लिए। यूं साल 1999 में स्कूल की एक नई इमारत तामीर हुई। वक्त के साथ साथ स्कूल को अपग्रेड किया गया, नई नई चीज़ें आने लगी और ये 8वीं जमात तक तालीम देने वाला एक मजबूत इदारा बन गया। आज ये स्कूल तकरीबन 250 तालिबी इल्म का घर है
جہاں ہر صبح اسمبلی میں دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کلاس رومز میں علم کا چراغ جلتے ہیں اور ہر بچے کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کا خواب ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک اسکول نہیں، یہ ایک روشنی ہے جو پورے علاقے کے دلوں میں امید جاگتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک اسکول کی تحریک نہیں، یہ ان دلوں کی صدا ہے جنہوں نے خوابوں کو ہتھیلی پر رکھا۔ یہ ان ہاتھوں کی محنت ہے جو مٹی میں بیج بو کر روشنی اگاتے رہے۔ چستی میموریل اسکول آگام ایک ایسی قربانی کا نام ہے جس میں نہ اجرت تھی نہ شہرت، بس خلوص، ایمان اور علم کا جنون تھا۔ یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی تاکہ آپ کے دل میں اس ادارے کے لیے پھر سے محبت جاگے۔ آپ جانیے کہ یہ صرف پتھر اور اینٹ کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ یہ ایک عہد ہے، ایک چراغ ہے جو کسی نے اپنی نیندیں قربان کر کے جلایا تھا۔ یہ پیغام ہے ہماری نئی نسل کے لیے جنہوں نے یہ جاننا ہوگا کہ ان کے گاؤں میں کبھی خوابوں کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ان خوابوں میں ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ آئیے پھر سے اس مشن سے جڑے، پھر سے عہد کریں کہ ہم اس اسکول کی حفاظت کریں، اس کے مقصد کو نئے نسلوں تک پہنچائیں گے اور ہر اس خواب کو حقیقت بنائیں گے جو یہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں ساحل رتھر، اس اسکول کا ایک پرانا طالب علم جس نے انہی کمروں میں لفظوں کو پہچانا، انہی میدانوں میں خواب بنے۔ ہم ان تمام استادوں اور شاگردوں کو دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ آپ کی محنت، قربانی اور خلوص ہی اس اسکول کی اصل پہچان ہے۔ جہاں مٹی میں ایمان بویا گیا، وہاں علم کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ہاتھ کبھی مزدور تھے، آج وہی ہاتھ کتابیں لکھتی ہیں۔ قلم کی نوک پہ قربانیوں کا خون ہے۔ یہ اسکول ہے، کوئی عام عمارت نہیں۔ علم کی شمع جلانا آسان نہ تھا، یہ ان کی لہوں سے روشن ہے جو خاموش رہے۔ شکریہ۔